إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياي فارحبون. صدق اللہ العلی العظیم. اب اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اے اولاد یعقوب کی یاد کرو احسان میرا، وہ جو احسان کیا میں نے اوپر تمہارے، اور پورا کرو عہد میرا، پورا کروں گا میں عہد تمہارا، اور مجھ سے ہی پس ڈرو تم لوگ. یہ اس کے لفظی معنی ہوئے. اور جو تفسیر میں لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ پہلے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی رغبت دی گئی. اب خاص بنی اسرائیل کو ان سے خاص احسان الہی یاد دلا کر ایمان کی طرف راغب کیا گیا، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل بکثرت آباد تھے. یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اہل کتاب بھی. یعنی اہل علم جو علم رکھتے ہیں ان کو کہا جاتا، اور اہل کتاب جن کے اوپر بھی کتاب ہوتی ہے، جس کے پاس بھی کتاب ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا. جیسے مسلمان جو ہے اہل کتاب ہیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے، ویسے کرسچنز جو ہے وہ بھی اہل کتاب ہوئے کیونکہ ان کے پاس انجیل ہے، بائبل ہے. ویسے یہودی بھی اہل کتاب ہے کیونکہ ان کے پاس توریت ہے. ان کی وہاں عزت بھی تھی. ان کے ایمان لانے سے دوسرے بہت سے لوگ ایمان لے آتے، اور یہی لوگ بنی نبی آخر الزماں کی خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے. یعنی کیونکہ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو انجیل پڑھ کے، توریت پڑھ کے لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے کہ بھائی آخری جو ہے پیغمبر آنے والے ہیں کر کے. دوسرے یہ کہ اس سے پہلے عام لوگوں کو وہ عہد و پیمانہ یاد دلائے گئے تھے جو انہوں نے میثاق کے دن رب سے کیے تھے. اب بنی اسرائیل کو وہ خاص عہد و پیمان یاد دلائے جا رہے ہیں جو ان سے خاص طور سے لیے تھے. یعنی ایک تو عام جو قالو بلا والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میثاق میں وعدہ کر کے آئے وہ یاد دلا گیا عام لوگوں کو، لیکن بنی اسرائیل کو اس عام کے ساتھ کچھ خاص عہد بھی کیے گئے تھے تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. تیسرے یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت آدم کے قصے کے مطابق تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا کی وجہ سے جنت کا عیش و آرام چھوٹا، دنیا کی مشقتیں پڑ گئی. بنی اسرائیل سے بھی ایک خطا کی وجہ سے منو سلوا چھوٹا اور ان پر دنیاوی مصیبتیں نازل ہوئیں. چوتھا یہ کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا. آدم علیہ السلام کی قدرت و منزلت اس سے دیکھی نہ گئی اور ان کا انکار کر کے ملعون ہوا. کفار بنی اسرائیل بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے تھے کہ پہلے پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے. مگر جب بنی اسماعیل میں سے حضور تشریف فرما ہوئے تو یہ لوگ حسد سے منکر ہو گئے. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ میں علماء بنی اسرائیل کی بہت عزت و ان کو کافی آمدنی تھی، مگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان کی قدرت و منزلت نہ رہی، جس کی وجہ سے بعض تو کھلے دشمن بن گئے اور بعض منافق. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے جو بنی اسرائیل کے جو یعنی کہ جو علماء وغیرہ تھے تو لوگ ان سے بہت رابطہ کرتے تھے اور یہ اپنے مفاد کے حساب سے جو ہے نا توڑ مروڑ کے جو ہے نا مسائل پیش کرتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ اس سے آمدنی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آمدنی ان کی بند ہو گئی. دوسری چیز کیا ہوا پھر؟ بند کیا، کمی ہو گئی اس میں کہ بہت سارے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس جو ہے نا آ گئے. اور ایک چیز کیا ہوئی کہ بھئی جو ہے نا ہر وہ مسائل میں جو ہے نا اپنا حصہ رکھتے تھے، وہ چیز کم ہو گئی. پھر تیسری چیز ان کو جو ہے نا یعنی بڑا ہونے کا بڑا وہ تھا کہ تمغہ کہ بھئی ہم بڑے، ہم عزت والے، ہم بنی اسرائیل، ہم اسرائیلی مثال کے طور پر، تو اس میں بھی جو ہے نا ان کی عزت میں کمی ہو گئی سرکار کے آنے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا، کچھ ان میں سے منافق بن گئے، یعنی دکھاوے کے لیے مسلمان بن کے سامنے آ گئے لیکن اندر سے جو ہے نا کافر ہی رہے، اور کچھ منافق یعنی کافر ہی رہے. لہٰذا اب ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم شیطان کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، وہ بھی حسد ہی کا شکار ہوا تھا، کہیں تم بھی حسد سے اس کی طرح نہ ہو جاؤ. یہاں سے سیقل تک انہی سے ہی کلام جاری ہے. پانچویں، اس طرح کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر حضور علیہ السلام کی نبوت ثابت فرمائی گئی کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہ ہوتے تو بغیر پڑھے ہوئے گزشتہ واقعات اس طرح سچے اور صحیح کیسے بیان فرما دیتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ آپ کا معجزہ یہ ہے کہ بھئی آپ کوئی کہیں پڑھے نہیں، کوئی ہسٹری نہیں پڑھے، کوئی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھے. پھر آدم علیہ السلام یعنی دنیا جب شروع ہوئی اس وقت کے واقعات سچے بیان کرنا تو یہ عام بات نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے جب وحی آئی تبھی آپ بیان کر پائے. یعنی آپ کی وہ منزل، آپ کی وہ قدرت تھی. اب بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے سارے واقعات بلا کم و کاست بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ان واقعات کو اپنی کتابوں کے موافق پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہوں. تو جب ان کی کتابوں میں جو لکھا اس کے برابر جو ہے نا، اس حساب سے جب وہ واقعات سرکار بیان کر رہے تھے تو کم سے کم وہ دیکھ کے چاہیے تھا کہ ایمان لا لیں سرکار کے اوپر جو ہے نا، ایمان لا لیں. اس کے سوا اور بھی وہ جو تعلق نکل سکتے ہیں مگر اتنے ہی میں کفایت ہے. یہ قصے کا قصہ سے تعلق تھا، آیت کا تعلق ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا. بنی اسرائیل ہم پہلے بتا چکے ہیں ندا 4 طرح کی ہوتی ہے. یہاں غافلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ندا ہے، یعنی کسی کو پکارنا، جیسے سب نے دیکھا نا 4 بجے سے پکارا جاتا، تو اب کسی غافل کو جو ہے نا اپنے ایمان کی طرف لانے کے لیے ندا دی جا رہی ہے. بنی ابن کی جمع ہے، بنین بھی آتی ہے اور ابنا بھی یہاں پہلی ہے. اگرچہ ابن نطفے کے بیٹے کو کہتے ہیں مگر اصطلاحات میں اولاد کے معنی میں بولا جاتا ہے، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا اور خواہ قریبی ہو یا دور کے، جیسے بنی آدم اس معنی میں یہ بنی بھی ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، آپ کا نام یعقوب تھا. یعقوب عقب سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی ایس ایک ساتھ جڑوا پیدا ہوئے تھے، مگر حضرت ایس کسی قدر پہلے اور یعقوب پیچھے، اس لیے ان کا نام یعقوب ہوا. یعنی یعقوب کے جو معنی عقب سے بنا اور اس کے معنی پیچھے، تو اور آپ جو پیدا ہوئے تو جڑوا پیدا ہوئے تھے آپ کے بھائی ایس کے ساتھ، تو ایس جو ہے وہ پہلے پیدا ہوئے اور آپ تھوڑا دیر سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھ دیا گیا. یہ اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے بہت خدمت گزار فرزند تھے. ایک دفعہ حضرت اسحاق عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوئے اور ان کو دروازے ہجرے پر بٹھا دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا. اچانک ایک مخرب فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت اسحاق کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا. آپ نے منع کیا مگر وہ نہ مانا، انہوں نے اس کو جبرن روکا. حضرت اسحاق علیہ السلام دروازے کے شور سن کر باہر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اسحاق علیہ السلام جو ہے باہر دروازے پہ کھڑا کر کے گئے، بولے کسی کو اندر آنے مت دینا، آپ گوشہ نشینی ذکر وغیرہ میں بیٹھ گئے جا کے. تو اتنے میں ہوا کیا کہ جو ہے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، مخرب فرشتہ، اور بولا کہ مجھے اسحاق علیہ السلام سے ملنا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو ان کو روک دیے، جانے نہیں دیے. تو وہاں پہ جو ہے نا آواز پکارا ہوا، آواز سن کے اسحاق علیہ السلام باہر آئے. انہوں نے فرمایا کہ برخودار یہ فرشتہ مقرب ہے، اور فرشتے سے معذرت فرمائی کہ انہوں نے آپ کو سچا پہچانا نہیں. اس نے یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو. تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے اسرائیل 2 لفظوں سے بنا ہے. اسرا کے معنی یا تو بندہ ہے یا برگزیدہ، اور ایل زبان عبرانی میں حق تعالیٰ کا نام ہے. لہٰذا اسرائیل کے معنی یا تو ہیں اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، یا اللہ کا مقبول بندہ، اس کے معنی نکلتے ہیں. چونکہ یہ نام فرشتے نے تجویز کیا اس لیے فرشتوں سا ہی نام ہے، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ. خیال رہے کہ ان کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہوا نہ کہ بنی یعقوب، کیونکہ یہ نام حضرت یعقوب کو خدمت کے صلے میں ملا تھا. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل فرمانے میں ان کی اطاعت الہی کی رغبت دینا ہے کہ تم اس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا. تم بھی اپنے خطاب یا پتے والد کے نقش قدم پر چل کر اچھے خطاب حاصل کرو. بنی اسرائیل کے باقی واقعات اور یعقوب علیہ السلام کے کچھ حالات انشاءاللہ آئندہ آنے والے آیاتوں میں آتے رہیں گے، تفصیل بیان ہوں گے. تو آپ کا جو نام یعقوب سے جو اسرائیل پڑا، آپ کا نام وہ کیسے پڑا؟ اس واقعے سے فرشتے کے ذریعے جو ہے نا آپ کو یہ لقب ملا. اور یہ لقب کیوں ملا؟ اطاعت، فرما برداری اور جو ہے نا خدمت کی وجہ سے لقب ملا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خدمت کی وجہ سے جو لقب دیے جاتے، جو ملتے ہیں نا، وہ بہت اعلیٰ ہوتے، وہ آپ کا مرتبہ جو ہے نا بلند کر دیتے، اور تب سے آپ کا نام اسرائیل پڑا. اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد. اذکرو یہ لفظ یا تو ذکر زال کے پیش سے بنا ہے جس کے معنی ہے یاد رکھنا یعنی بھول نہ جانا، یا ذکر زال کے زیر سے جس کے معنی ہے بیان کرنا جس کا مقابل ہے خاموشی. لہٰذا یا تو اس کے معنی ہوئے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، ان کا چرچا کرو. تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے ہم کو بھی حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کا چرچا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. وما بنعمت ربک فحدث رب کی نعمت، اپنے گناہ، دوسروں کے اچھے سلوک یاد رکھنا، یاد کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے آخر تک ابو بکر صدیق اور انصار کے سلوک کی تعریف فرمائی. رب کے امتحانات، اپنی نیکیاں، دوسروں کی بدسلوکی بھول جانا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیں رب کے امتحانات،
اور اپن یعنی جو آپ کو امتحانات یعنی کچھ یعنی سخت وقت گزرتا، کچھ مشکلات گزرتے، تو اس کو بھول جانا ہے، اپنی عبادت اس کو بھول جانا ہے، یہ سوچنے نہیں بیٹھنا کہ بھائی میں اتنا بڑا نمازی، میں ذکر کرنے والا، میں پڑھنے والا، میں یہ کرنے والا، وہ کرنے والا، نہیں، اس کو بھول جانا ہے، دوسروں کی بدسلوکی کو بھی بھول جانا ہے، اور یہ سب بھول جانا پھر عبادت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے اہل مکہ کی ایذاؤں کا تذکرہ بھی نہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا آپ کو تکلیف دے کے مکے سے نکالے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی ایذا کا شکایت والد سے نہ کی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ نعمتی، نعمت اس نفع کو کہتے ہیں جو بطریق احسان کسی کو پہنچایا جائے، یہاں اس سے جس نعمت مراد ہے نہ کہ خاص، یعنی ایک عام نعمت مراد ہے نہ کہ خاص۔ ایک نعمت یعنی اس نعمت و کرم کو یاد کرو جو کہ خاص تم پر کیے گئے، جیسے فرعون کو ہلاک کرنا، تمہیں مصر کا ملک دینا، تمہارے لیے دریا کو خشک کرنا، تم پر منو سلوا برسانا، تم کو توریت شریف عطا فرمانا، تمہارے لیے پتھر سے پانی کے چشمے نکالنا، تمہارے گروہ میں پیغمبروں کا بھیجنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نعمتیں اگرچہ تمہارے باپ دادا کو ملی، مگر باپ داداؤں پر احسان اولاد پر احسان ہے، اس لیے تم اس احسان کو یاد رکھو اور شکریہ ادا کرو۔ یعنی بنی اسرائیل پہ جو ایک تو عام طرح کی نعمت ہوگی جیسا سورج ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، سب کو اس کا جو ہے نا فیض پہنچتا، لیکن کچھ نعمتیں خاص ہوتی جو اللہ آپ کو عطا کرتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن بہت تیز ہے دوسروں سے، یا آپ کو ایک نعمت مل گئی، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا عیش و آرام میں رکھا ہوا ہے جو دوسروں کو میسر نہیں ہے، مثال کے طور پر، تو یہ خاص نعمتیں ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی خاص نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، مصر کا یعنی پورے ملک دے دیے تھے، دریا سے یعنی سمندر سے جو ہے نا راستہ بن گیا تھا، دریائے نیل سے، اور جو ہے نا بہت ساری ان پر نعمتیں، توریت اتری ان پر، چٹانوں سے جو ہے نا نہریں بہی جب ان کو پانی کی ضرورت تھی، تو بہت ساری نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ کو بولے یہ ان نعمتوں کو یاد کرو اور ہمارا شکر ادا کرو۔ التی انعمت علیہم علیکم، یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمائی، یعنی تم کو ایک تو عام لوگوں کے ساتھ نعمتوں کا حصہ دیا، اور ان کے علاوہ وہ خاص وہ نعمتیں دی جو تمہارے سوا دوسرے قبیلوں کو نہ ملی، چونکہ زیادہ نعمتیں زیادہ شکر کا باعث ہیں، لہٰذا بمقابلے دوسروں کے تم کو بہت جلد ایمان لانا چاہیے، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تمہارے واسطے خصوصاً بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی تشریف آوری سے تمہاری کتابوں نے، تمہارے پیغمبروں کا دنیا بھر میں قیامت تک کے لیے چرچا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات حقیقت میں، کیونکہ قرآن میں جب ان کا ذکر ہوا تو پھر قیامت تک جو ہے نا چرچا ہو گیا، سب مسلمان بھی جو ہے نا جانتے کہ بھائی بنی اسرائیل یہ ہے، فلانا فلانا، ان کی کتاب، ان کا یہ واقعہ، ایسا ویسا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مشہور ہو گئی، تو وہ کہ بھائی تم کو تو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، تم کو تو فوری ایمان لانا چاہیے سرکار پر۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ ایک لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے لیے نعمت الہی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، کہ حضور کی برکت سے دنیا کو عذاب سے امن ملا، انہیں ہر قسم کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ دوسرے لحاظ سے حضور صرف مومنوں کے لیے رحمت ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ولقد من اللہ علی المؤمنین، حضور کے طفیل انہیں ایمان، قرآن، رحمان وغیرہ ملا۔ تیسرے لحاظ سے حضور گزشتہ نبیوں کے لیے نعمت کہ ان سب کی تصدیق حضور کے طفیل ہوئی، ان کا نام کے ڈنکے بجائے گئے، خصوصاً حضرت عیسیٰ، مریم، سلیمان علیہ السلام پر، کہ ان کو یہود نے تہمتیں لگائی، حضور کے طفیل وہ دور ہوئیں۔ چوتھا اعتبار سے حضور بنی اسرائیل کے لیے رحمت کہ یہ لوگ دنیا بھر میں حضور کی آمد کا اعلان کرتے پھرتے تھے، حضور کی آمد سے وہ سب سچے ہو گئے، جو 29 کے چاند کا اعلان کرے پھر چاند ہو جائے تو وہ یہ سچا ہو جاتا ہے۔ پانچویں اعتبار سے حضور اگلی کتابوں کے لیے نعمت، کیونکہ ان کی تصدیق حضور نے کی، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، آپ رحمت بن کے تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے جو ہے نا اتنی ساری چیزوں کی تصدیق ہو گئی، گزرے پیغمبروں کا چرچا ہو گیا، وہ جو اتری ہوئی پہلے کی کتابیں جو اتری تھی ان کتابوں کی جو ہے نا صداقت ہو گئی کہ حقیقت میں آسمانی کتابیں، کیونکہ قرآن گواہی دیا، سرکار بیان کی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پہ تو خصوصاً آپ رحمت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ساری دنیا میں جو ہے نا بھائی آخری پیغمبر آنے والے، آخری پیغمبر آنے والے، توریت میں لکھا ہوا تھا، تو وہ سچے ہو گئے۔ اور ایسے ہی بہت ساری چیزوں کی، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تہمت تھی، سلیمان علیہ السلام، بیوی مریم کے اوپر جو تہمت تھی، اس کو آپ نے رفع دفع کیا، وہ اس کو دور کیے، تو بہت ساروں پہ آپ رحمت بن کے آئے، صرف مسلمان پہ نہیں، مسلمانوں پہ نہیں، سارے عالم پہ جو ہے نا آپ رحمت بن کے آئے۔ وَأُوفُوا بِعَهْدِي، اوفو وفا ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے پورا کرنا، عہد باہمی قرار دار اور آپس کے معاہدے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اے بنی اسرائیل، تم نے جو کچھ ہم سے عہد و پیمان کر لیا ہے اب وہ پورا کرو۔ اس عہد میں چند احتمالات ہیں، ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے سارے بندوں سے اپنی ذات و صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد کر لیا تھا، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ سب ہی کو
عہد پورا کرنا ضروری ہے، مگر تم کو خاص طور پر زیادہ ضروری کیونکہ تم پر سرکاری انعام زیادہ ہوئے۔ دوسرا یہ کہ اس سے خاص وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ چوتھے یہ کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو حضرت آدم کے جنت سے اترتے وقت لیا گیا تاکہ جب ہماری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کریں۔ پانچواں یہ کہ اس سے وہ وعدہ مراد ہے جو تمام پیغمبروں سے نبی آخر الزماں کی اطاعت کرنے کا لیا گیا تھا۔ تو کتنی چیزیں یہاں پہ ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو وہاں پہ عہد لیا گیا کہ بھائی اب جب ہماری طرف سے ہدایت آئے تو اس کو فالو کرنا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا، وہ ایک عہد لیا گیا تھا۔ پھر ایک عہد تھا کہ تمام بنی نبی جو دنیا میں بھیجے گئے سب سے جو ہے نا عہد لیا گیا تھا کہ آخر الزمان نبی کی جو ہے نا اطاعت کرو گے۔ چونکہ نبی کا عہد ساری امت کا عہد ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیو، اگر تمہارے پیغمبر ان عظام بھی بظاہر دنیا میں جلوگر ہوتے تو اس نبی پر ایمان لاتے۔ خوش قسمتی سے تم کو یہ موقع ملا ہے، تم فوراً عہد پورا کرو۔ چھٹا یہ کہ اس سے یہ عہد مراد ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا کہ ہمارے نبی آخر الزماں کے اوصاف جو توریت و انجیل میں ہوں ان کو نہ چھپائیں اور نہ مٹائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس عہد کے پورا کرنے کا وقت اب آیا ہے۔ اٹھو، ہاتھ میں توریت و انجیل لو، اس محبوب کے اوصاف لوگوں کو سناؤ اور سب کو ان کی طرف بلاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھو کیا پیاری بات ہے۔ یعنی توریت میں انجیل میں وہ سب کچھ ہے۔ اگر یہ علماء، جاہل علماء جو اسرائیل کے اس وقت موجود تھے، اگر چاہتے تو توریت کے حوالے سے لوگوں کو بیان کر کے جو ہے نا سرکار کے اوصاف بیان کرتے کہ دیکھو بھائی یہ ایسا ہے، اور بظاہر سرکار تشریف لا چکے ہیں اور سب کو جو ہے نا ایمان کی دعوت دیتے، تو سوچو کتنے لوگ جو ہے نا فوراً ایمان لا لیتے تھے۔ اور رب جانتا ہے کہ اگر علماء اہل کتاب حضور کے اوصاف کو پچھلی کتابوں میں تھے نہ چھپاتے تو میرے خیال میں کوئی عیسائی اور یہودی کا فرنا، یعنی یہودی اور اسرائیلی کافر نہ رہتا، سب اسلام لے آتے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے اوصاف ہم اس تفسیر میں آئندہ بیان کریں گے، یعنی جو اوصاف، یعنی جو آپ کے صفات جو ہے نا جو توریت میں انجیل میں ہے وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ تفسیر میں۔ اوفو بعہدکم، سبحان اللہ، کیا پیارا اور امید افروز ارشاد ہے۔ رب فرما رہا ہے تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تم اگر میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ خیال رہے کہ پہلے جملے میں عہد کے اضافت فعل کی طرف ہے اور دوسرے میں مفعول کی طرف، تو معنی یہ ہوئے کہ تم وہ عہد پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے، میں وہ عہد پورا کروں گا جو میں نے اپنے کرم سے تم سے کر لیا ہے۔ یعنی پہلے والے میں کیا ہے، وہ عہد جو میں نے تم سے لیا ہے، دوسرا ہم تو اللہ سے عہد نہیں لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسے کرم سے انہوں نے اپنے وہ عہد عطا کیے۔ رب نے بھی ہم سے اپنے فضل سے بہت سے وعدے فرمائے ہیں، جیسا کہ ایک، تمہارے اعمال قبول فرمائے جائیں گے، دوسرا تم کو جنت واپس دلایا جائے گا، تیسرا تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، چوتھا تم کو دین اور دنیا کے غم سے نجات دی جائے گی، پانچواں تم کو عزت و عظمت بلکہ سلطنت دی جائے گی، چھٹا تم کو اپنا دیدار دیا جائے گا، مگر یہ تمام عہد اس صورت میں ہیں کہ تم اس محبوب کے وفادار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وفاداری کرو گے تو یہ سارے عہد جو اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں عطا کیے وہ سب ہم کو دیے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر محمد کے وفادار ہو گئے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، دنیا چیز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اول تو یوں بھی مرد کو اپنی زبان کا پاس رکھنا چاہیے، جو کہیں وہ کر کے دکھائے، تم بھی میرا عہد پورا کر کے دکھا دو۔ دوسرے یہ عہد تو رب کے ساتھ نفع بخش تجارت بھی ہے کہ ایک عہد پورا کرو وہ 1000 گناہ نفع لو، پھر عہد کو توڑنا سراسر نافرمانی اور نامردی کی بات ہے۔ علماء بنی اسرائیل کو خطرہ تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہماری وہ آمدنی بند ہو جائے گی اور نیز نظریں، نیازیں اور تحفے، ہدیے وغیرہ ختم ہو جائیں گے جو ہم کو اپنے جہلا سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی جو جاہل قوم تھی ان کے، اس سے نیز وہ ہماری سرداری بھی جاتی رہے گی جو ہم کو اب تک حاصل ہے۔ ان کو فرمایا گیا کہ دنیا والوں اور یہاں کے مصیبتوں وغیرہ سے نہ ڈرو، بلکہ ہم سب خوف کرو، یعنی ایمان میں تم کو دنیاوی نقصان ہے اور ایمان نہ لانے میں ہماری ناراضگی جو دنیا اور آخرت کا وبال ہے، اور اس سے یہ زیادہ سخت ہے، لہٰذا ہم سے خوف کر کے ایمان لے آؤ۔ خیال رہے کہ ڈرو قسم کا، یعنی ڈر جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، عذاب سے اور جلال سے۔ پہلا ڈر تو دور ہو سکتا ہے، دوسرا انہیں یعنی خوف جلال ہر وقت رہتا ہے، اسی لیے یہاں یا فرمایا گیا، یعنی میری کبریائی اور جلالت ذات سے ڈرو۔ یہ نہ کہو وقابی فرحبون، یہ بھی خیال رہے کہ خوف اور رہیب میں فرق ہے، خوف اور رہیب میں
فرق ہے۔ خوف تو محض ڈر جانا ہے، اور رہیب ڈر کر برائیوں سے رک جانا، کہ جب اللہ کا عذاب سنا دل کانپ گیا، چار آنسو بہہ گئے، یہ خوف ہوا۔ اور اللہ کی پکڑ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر ان کے قریب نہ گئے، یہ رہیب ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں میں فرق، یعنی خوف اور رہیب میں خوف کیا ہے کہ ڈر جانا، کوئی چیز ہوئی اور آپ ڈر گئے، لیکن رہیب جو ہے ڈر کے پھر اس چیز سے پرہیز کرنا، ان گناہوں سے بچ جانا، یہ رہیب ہوا۔ یہاں فرمایا گیا کہ مجھ سے ڈرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے۔ جب اولاد اسماعیل میں یہ آفتاب چمکا، یعنی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، تو یہ لوگ جل کر سیاہ خاک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوفو، تم اپنے انعامات کو بھی یاد کرو کہ تم میں انبیاء علیہ السلام بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، تمہیں غلبہ دیا، حکومت و عزت عنایت کی، دولت و سلطنت عطا فرمائی، جلالت و حشمت تمہارے حصے میں آئی، علم و فضل تمہیں دیا گیا، جاہ و جلال تمہیں بخشا گیا۔ اب اگر آخری نبی بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو اس میں تمہارا کیا بگڑ گیا؟ کیا رب کی ساری نعمتوں کے تم ہی ٹھیکیدار ہو؟ اس حسد سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے پورا کریں گے، یعنی تم کو غلبہ دیں گے اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور تم کو جو اپنی آمدنی وغیرہ بند ہونے کا ڈر لگا ہے اس کو دل سے نکالو، صرف ہم سے خوف کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو، مال و دولت وغیرہ میں اور ترقی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے بندوں سے دو قسم کے وعدے کیے ہیں، ایک غیر مشروط جسے رزق و دنیاوی نعمتیں کہ فرمایا یرزقکم و ایاکم، دوسرا مشروط اگر تم مومن و پرہیزگار بنو گے تو تم کو جنت، مغفرت دنیا میں، عظمت و سلطنت، معرفت وغیرہ بخشی گئی۔ سبحان اللہ، یعنی دو طرح کی نعمتیں ہیں، ایک نعمت تو دنیاوی ہے، دنیاوی نعمتیں وغیرہ، دوسری نعمت جو ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، بلکہ دنیا میں بھی جو ہے نا عزت و اکرام، معرفت سے درجات بلند کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہاں دوسرا وعدہ مراد ہے، دنیا کی نعمتیں دلہے کی نچاوے ہیں، جیسے دوست دشمن سب پاتے ہیں، مگر آخرت کی نعمتیں بارات کا کھانا یا جوڑے ہیں جو اپنوں کو دیے جاتے ہیں، غیروں کو نہیں۔ مگر افسوس کہ ہم کو دنیا کی فکر ہر دم ہے، آخرت کی فکر بالکل نہیں۔ رب کرم فرمائے۔ یعنی یہاں کیا مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بارات ہے، مثال کے طور پر باجا بج رہا، تو وہاں پہ کوئی بھی ناچ لیتا، دوست بھی ناچ لیتا، دشمن بھی ناچ لیتا، گزرنے والے بھی ہو سکتا تھوڑا ناچ کے نکل جاتے، لیکن جو کھانا وغیرہ دیا جاتا، جو کپڑے وغیرہ بنائے جاتے وہ خاص لوگوں کو بنائے جاتے۔ تو اس طرح سے دو نعمتیں، ایک عام نعمت ہوئی جو سب کو عطا کی جاتی ہے، اور کچھ خاص نعمتیں ہوئی۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم بابل کے شہر کسیدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے باپ کا رخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف سے مقام ہرا میں آ بسے۔ وہاں ہی تاریخ نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور لوط کو لے کر کنان میں آئے اور جیوتون کے علاقے میں مقام قبرون میں قیام فرمایا۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی حضرت ہاجرہ، اور آپ کے 8 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے 1 بیٹا، حضرت ہاجرہ سے 7، حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے، دوسرا زمران، تیسرے یسقان، چوتھے ماران، 5ویں مدیان، 6 اسباخ، 7ویں سوخ۔ یہ تفسیر حقانی میں لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے اسماعیل عرب میں آ بسے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور انہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر اسحاق کنعان میں ہی رہے۔ اسحاق نے حضرت لوط کی لڑکی سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے، ایک عیز اور دوسرے یعقوب۔ اسحاق نے اپنی آخری عمر میں ان دونوں کو اپنا سجادہ نشین بنایا، اور یعقوب کو دعا دی کہ حق تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھے، اور عیز سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر وصال فرما گئے۔ عیز بہت مالدار ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام بہت مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہے، تمہاری پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر آ گئے، وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور کچھ روز کے بعد اپنی بڑی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا۔
جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، روبیل، شمون، لاوا اور یہودا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئی۔ لایا نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مگر یہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر لایا نے تیسری بیٹی سے ان کا نکاح میں دے دی، جس سے چند بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، جن کا نام راحیل تھا۔ انہی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو ماں ان کے بیوی راحیل اور ان کی ساری اولاد کے رخصت کیا، اور رخصت کے وقت 500 بکریاں اور 500 بیل اور 500 اونٹ اور 500 خچر جہیز دیا، بہت سے غلام، بہت سے جوڑے اور بہت سا روپیہ ان کو دیا۔ جب آپ اس ساز و سامان سے کنعان پہنچے تو ایز نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی بڑی خوشی منائی، اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب اور سکندر ذوالقرنین ہوں گے۔ ایوب علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین جو ہے ایز کی اولاد میں سے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش میں ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا۔ جب لایان نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور اس بیٹی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش کی۔ اس بیٹی نے پرورش کی، تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے: راویل، شمون، لاوا، یہودا، اساکیر، زبلون، دان، ترتالی، جد، اشر، یوسف اور بنیامین۔ ان 12 بیٹوں کی اولادیں بہت ہوئی اور ان کے نام سے 12 قبیلے مشہور ہوئے۔ ہر ایک قبیلے کو سبت کہتے ہیں، جس کے جمع ہے اسبات۔ ان قبیلوں میں بڑے بڑے اور اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوتے رہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہی قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ روئے زمین پر بڑے متبرک مانے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ اور خیبر وغیرہ میں بھی بکثرت آباد تھے، اب بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ پورا اس کا خلاصہ ہوا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا حکم قرآنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا، لہٰذا محفل میلاد شریف بہت مبارک ہے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ، یعنی اللہ کی رحمت پر خوب خوش ہو۔ اسی طرح 11ویں شریف، عرس، بزرگان دین وغیرہ کے تمام محفلیں ان بزرگوں کی یادگاریں قائم کرنے کے اور ان کی سوائن حیات لوگوں کو سنا کر انہیں عبادتوں کی رغبت دینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ حج، قربانی، روزے، رمضان وغیرہ سب میں اللہ کی نعمتوں کی یاد ہی ہے۔ ان یادگاروں کی اصل یہ آیات اور اس جیسی دوسری آیات ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان امور خیر میں بدعت، ناچ گانا وغیرہ شامل کر دیا، مگر اس شمول سے اصل حرام نہ ہوگا۔ جیسے شادیوں میں باجا گانا بجانا شامل ہونے سے نکاح حرام نہیں ہوتا، یا جیسے کعبے معظمہ میں بت رکھ دیے گئے تو کعبے کو نہیں ڈھایا گیا بلکہ بت نکال دیے گئے، ایسے ہی خدا موقع دے تو ان برائیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ یادگاریں نہ مٹائیں، مسجد میں کتا گھس جائے تو کتا نکالو، مسجد نہ گراؤ۔ دوسرا یہ کہ نعمت کا شکر اور وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں۔ چوتھا یہ کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے افضل ہیں، کیونکہ ان سے تو کہا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ہم سے ارشاد ہوا اذکرونی اذکرکم، تاکہ ان کی نظر نعمت منعم یعنی نعمت دینے والے کی طرف جائے اور ہماری نظر منعم سے نعمت کی طرف۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ یعنی یہ پورا جو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو یادگار یعنی اللہ کی رحمت پر خوش ہونا، اس کی یادگار بنانا، یہ قرآنی حکم ہے، اس آیت سے ثابت ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں آئیں گی۔ ہاں، لیکن اس میں جو شغل جو صحیح نہیں ہے، جو شغل وغیرہ جو لگ گئے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہٹا دو اس میں سے۔ جیسا مسجد میں کوئی کتا گھس گیا مثال کے طور پر، تو کتا نکالو، مسجد مت گراؤ مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یعنی اگر کوئی چیز میں کوئی برائی آ گئی تو جو اصل ہے اس کو برا مت جانو، جو برائی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو۔ اور ہم امت محمدیہ جو ہے نا بنی اسرائیل سے بھی افضل ہو گئے۔ وہ کیوں کہ ہمارے حق میں کیا ہے، اذکرونی اذکرکم ہے۔ وہ کیوں کہ صرف نعمت کو یاد مت کرو بلکہ نعمت دینے والے کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں یہ کہ جس قدر زیادہ
نعمت ہوگی اسی قدر نافرمانی کرنا زیادہ وبال، یعنی جتنی زیادہ نعمت ہوگی اتنا زیادہ نافرمانی کرنا وبال ہو جائے گا۔ اب اس آیت کے کچھ اعتراضات ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی سے خوف نہ کرنا چاہیے، پھر تم نبیوں ولیوں سے کیوں خوف کرتے ہو؟ سوال ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب لا خوف کی تفسیر میں گزر چکا، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے، کیونکہ انبیاء اولیاء سے خوف حقیقت میں رب سے خوف ہے، خدا کے مقابلے میں کسی سے خوف کرنا جرم ہے۔ تم بھی بادشاہوں اور حاکموں سے خوف کرتے ہو، یعنی بھئی اب کوئی پولیس والا ہو گیا، کوئی لیڈر ہو گیا، اس سے بھی تو خوف کرتے، تو مطلب کیا ہو؟ کیا یہ جو ہے نا نافرمانی ہوگی خدا کی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خوف عارضی ہے۔ اور جو نبیوں سے ولیوں سے جو ادب کر کے جو خوف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اللہ کے واسطے ہی کیا جاتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اگر ان کے بارگاہ میں ہمارے سے بے ادبی ہو جائے تو وہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم ادب کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایمان فطری اور عقل سلیم دلائل قوی سب کو عطا فرما کر بڑا احسان فرمایا۔ یہ تو سب کو ملے، عقل سلیم، دلائل، یہ سب کو ملے۔ پھر پیغمبروں کو بھیج کر، کتابیں اتار کر، علماء مشائخ کو قائم فرما کر، ہم سے ایمان اور نیک اعمال کا عہد لیا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا۔ کیا پیاری پیاری باتیں، دیکھو کیا نعمتیں ہیں مولا کی۔ ایک تو ہم کو ایمان پہ قائم رکھے، پھر ہمارے پر پیغمبروں کو بھیجے، کتابوں کو بھیجے، اور پھر جو ہے نا اتنے سارے عہد کے وعدے کیے کہ وہ دیدار بھی کرائیں گے۔ کتنا بڑا فضل و کرم ہم پہ فرمائے۔ ہماری طرف سے پہلا وفائے عہد کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اب ہماری طرف سے وہ عہد پورا کیسا کریں؟ تو سب سے پہلے کلمہ شہادت پورا دل سے پڑھنا ہے، اور رب کی طرف سے ہمارے جان و مال کا محفوظ فرمانا ہے۔ تو جب تم دل سے کلمہ شہادت پڑھو گے تو رب کی طرف سے تمہارے جان و مال کو رب محفوظ کرے گا۔ ہمارا آخری وفائے عہد دریائے توحید میں اس طرح غرق ہو جانا ہے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دریائے وحدت میں اس طرح غرق ہو جانا ہے کہ اپنی بھی یاد نہ رہے۔ لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ کو قتل کر دینا، اور الا اللہ میں فنا ہو کر باقی باللہ بن جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی لا الہ کی تلوار سے غیر اللہ۔ اب غیر اللہ کیا ہے؟ جو بھی چیز اللہ سے ہٹ کے وہ غیر اللہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تو لا الہ کی تلوار سے تمام غیر اللہ ختم کرنا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب تم کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہو تو جیسے لا الہ بولے اس وقت تمام بتوں کو اس تلوار سے گرا دینا ہے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں نہ پھر کوئی دولت، نہ دنیا، نہ خواہشات، نہ بیوی، نہ بچے، نہ امکا، نہ ڈمکا، سب کو تلوار سے گرا دینا ہے، اور پھر الا اللہ کی گونج میں بقا ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو اس طرح جب تم ذکر کرو گے تو پھر جو کیفیت تمہاری کیا ہوگی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے دائمی دیدار کا عطا ہونا، اس کے درمیانی وعدے عہد کے صدہا درجات، اور اس طرف سے عطا کر کے ہزارہ درکات ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے بندو، تم دار الحجاب یعنی دنیا میں میرا عہد پورا کرو، میں دار قربت یعنی جنت میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم ہمیشہ ربی ربی کہہ کر میرا عہد پورا کرو، میں اس کے جواب میں عبدی عبدی کہہ کر اپنا عہد پورا کروں گا۔ تم دار فراق میں میرا عہد پورا کرو کہ میرے سوا کسی کو مت ڈھونڈو، میں دار الوصال میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ اپنے سوا اور کسی کی طرف نہ بھیجوں گا۔ تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو بیت ہو کے جو پیر کے ذریعے سے جو ہم کو ذکر ملتا ہے، دیکھو اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور خیال یہ کرنا ہے کہ جب تم لا الہ بولو تو اس وقت اپنے اندر کے بت، یعنی جو ہے نا صرف آنکھوں سے دکھنے والی مورتیاں نہیں ہیں، اپنے دل میں جو خواہشات کے بت ہے تمہارے، ان تمام کو اس تلوار سے کاٹ دو، اور پھر جو ہے نا خالص الا اللہ کی گونج جو تمہارے قلب، تمہارے دل میں۔ ایسا تم کہہ کر کے جب تم ذکر کریں گے نا تو یہ ذکر تم کو باقی باللہ بنا دے گا، یعنی تم پھر فنا نہیں ہوگی، تم بقا ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کیا وعدہ کرتا ہے کہ بولے میں تم کو، تم میرا یہ وعدہ پورا کرو، اللہ اللہ کہہ کے دنیا میں جو ہے نا ربی ربی کہہ کے وقت گزارو، پھر میں جو ہے نا قبر میں، حشر میں، یعنی ہر جگہ جو ہے نا میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں کسی اور کی طرف دوں گا، میں تمہیں اپنی طرف راغب کر لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اتاری میں نے سچا کرنے والی، واسطے اس کے جو ساتھ تمہارے اور نہ ہو تم پہلے منکر، ساتھ اس کے اور نہ خریدو بدلے آیتوں میری کہ قیمت تھوڑی، اور مجھ سے ہی پس ڈرو تم۔ یہ لفظی اس کے معنی ہوئے، لیکن تفصیلاً جو معنی لکھے جاتے ہیں یہ ہے کہ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو،
اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ڈرو، یہ اس کے معنی ہوئے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے، چونکہ عہد بہت تھے اور ان سب میں ایمان مقدم، اس لیے اسی کا ذکر ہوا۔ دوسرا یہ کہ اجملاً نعمت الہی کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب اس کی تفصیل فرمائی گئی کہ اے بنی اسرائیل، قرآن کریم اور نبی آخر الزمان تمہارے حق میں خاص طور پر بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان سے تمہاری کتابیں وغیرہ کی تصدیق ہوتی ہے، لہٰذا فوراً ایمان لے آؤ۔ شان نزول جو ہے، یعنی آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسا اور علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو اپنی قوم کے جاہلوں سے روپیہ وصول کرتے تھے اور ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کر رکھے تھے۔ انہیں فکر ہوئی کہ توریت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، اگر ہم اس کو ظاہر کریں گے یا خود حضور پر ایمان لے آئیں تو ہماری قوم بھی ان پر ایمان لے آئے گی، پھر ہماری یہ آمدنی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے توریت کو بدل ڈالا، اور جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ توریت میں نبی آخر الزمان کے کیا اوصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بیان کرتے۔ تفسیر خزائن العرفان میں بھی لکھا ہوا ہے اور تفسیر عزیزی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ روح البیان نے اس جگہ، تفسیر روح البیان میں جو نا روح البیان نے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ فرمایا کہ ایک بار کعب ابن اشرف نے علماء یہود سے کہا کہ تم حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ کعب بولا اگر تم کچھ اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تم کو انعام دیتا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کو بغیر سوچے سمجھے ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، ہم کو سوچنے کا موقع دو۔ کعب نے کہا اچھا سوچ لو۔ یہ لوگ اس مجلس سے اٹھے اور حضور کی نعت توریت سے نکال دی اور نبی آخر الزمان کی وہ نعتیں بیان کی جو دجال کی ہیں۔ پھر کعب سے آ کر کہا، تب اس نے ہر ایک عالم کو 4 سیر جو اور 4 دریں دی۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، یعنی کعب بن اشرف جو تھا اس وقت جو بڑا جاہل تھا، یعنی یہودی عالم تھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو ڈرا کے کہ بھائی تم کو جو ہے نا، تم جو زراعت کرتے، تم جو کھیتی باڑی کرتے، اس میں اتنا حصہ تم کو ہم کو دینا ہے تاکہ جو ہے نا تم کو آخرت میں سکون ملے، دنیا میں سکون ملے، ایسا کچھ پورے مسئلے مسائل بدل کے جو ہے نا ان کا دماغ کیپچر کر کے رکھے تھے۔ تو ان کو خوف کیا ہوا کہ بھئی اگر ہم سرکار پہ ایمان لا لیں یا اگر سرکار کی ان اوصاف کو، یعنی آپ کی جو تعریف جو لکھی ہوئی توریت میں اگر وہ بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ آمدنی ہماری چلی جائے، یہ ہم سے پھر جائیں، جا کے نبی پہ ایمان لا لیں تو یہ سب ہماری چلی جائے گی کر کے کیا کرے، اس کو ہٹا ہی دیے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ آ رہا کہ پوچھا لوگوں سے تو وہ لوگ اچھا بیان کرنے لگے تو بہت ناراض ہوا، بولا کچھ اور اگر بولتے تو انعام دیتا۔ تو بعد میں جو ہے نا پھر یہ جو اوصاف اگر آپ کے جو بیان ہوئے توریت میں اس کو چھپا دیے گئے اور دجال کے جو اوصاف وہاں پہ جو لکھے ہوئے تھے نا وہ بولنے لگے، تو خوش ہو کے ان کو انعام دیا۔ نیز علماء یہود اپنے جہلا سے کچھ رشوت لے کر توریت کی سخت احکام بدل کر نرم کر دیتے تھے۔ یہ لوگ واہ 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 واہ، یعنی جو احکامات تھے اللہ کی طرف سے کہ فلانا چیز کرنا اور فلانا چیز نہیں کرنا، تو لوگوں سے پیسہ لے کے اس کو بدل دیتے تھے، یعنی کسی کو جو ہے نا اچھا لگتا کرنا، حالانکہ وہ حکم ہے کہ نہیں کرنا، تو پیسے دے کے بدل کے جو ہے نا وہ کرنے لگتے۔ بلکہ عمراء یہود کی طرف، یعنی امیر جو تھے یہود کی طرف سے ان علماء کی تجویزیں اس لیے مقرر رہتی کہ جب کبھی ہم کو ضرورت پڑے تو دین کے احکام بدل دیا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ، یہ خطاب ان بنی اسرائیل سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جیسے کہ اذکروا اور افوا میں خطاب ان سے تھا، پھر قیامت تک کے بنی اسرائیل کو یہ حکم شامل ہو گیا۔ بما انزلتو میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس سے صرف قرآن کریم مراد ہو، دوسرا یہ کہ اس سے قرآن پاک اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام فرمان مراد ہوں۔ تفسیر کبیر میں ایسا لکھا ہوا ہے، اس لیے بالقرآنی نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی۔ تو یہاں پہ جو ارشاد ہوا بما انزلتو ہو گیا، یعنی بالقرآنی نہیں بولا گیا، خالی قرآن کو مانو نہیں بولا گیا جو لوگ کہتے ہیں، یعنی قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے احکامات جو آپ بول رہے ہیں اس پر بھی۔ خیال رہے کہ حدیث و قرآن سب ہی اللہ کا اتارا ہوا ہے، بے شک قرآن کے الفاظ اور معنی سب حدیث کے صرف معنی اور الفاظ حضور کے ہیں، بلکہ قرآن ہونا بھی حدیث سے ہی معلوم ہوا۔ ارے بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے صحابہ کرام اس کو لکھ دیتے تھے، پھر سرکار سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے کہ آپ فرما رہے ہیں؟ تو اگر آپ بولتے قرآن تو قرآن ہو گیا، اور آپ بولتے نہیں میں سمجھا رہا ہوں تو حدیث ہو گیا۔ اور ہر بات آپ کی زبان سے، ہر ایک لفظ جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طرف سے نکلا، تو چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہی اور یہ اتارا ہوا ہی ہے، حضور کی زبان پر خدا ہی بولتا ہے۔ یہ فرق کہ یہ الفاظ خدا کے ہیں اور یہ الفاظ حضور ہی کے بتانے سے معلوم ہوں گے، یہ بتانا حدیث ہے۔ صوفیہ کے نزدیک انزلتو حضور ہیں، قرآن کی طرف حضور بھی
منزل من اللہ ہے۔ آپ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ہر ادا پر ایمان لائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے دیکھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مطلب آپ کی ہر ادا پر ایمان لانا ہے۔ خیال رہے کہ اس جگہ بالقرآن ہی نہ فرمایا بلکہ انزلتا فرمایا، اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم ان توریت و زبور و انجیل وغیرہ پر اس ہی لیے تو ایمان لائے ہو کہ وہ ہماری اتاری ہوئی ہیں، لہٰذا قرآن بھی ہمارا اتارا ہوا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ ایک آسمانی کتاب کے بعض حصے کا انکار کفر ہے، ایسے ہی کسی پوری کتاب آسمانی کا انکار بھی کفر ہے۔ اور جیسے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مانا کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اسی طرح نبی آخر الزماں کو بھی مان لو۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ قرآن میرا اتارا ہوا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے اور سراسر ہدایت۔ پھر لطف یہ کہ مصدقا لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے۔ خیال رہے کہ اس ماہ میں بھی چند احتمال ہیں، یا یہ کہ اس سے پہلی آسمانی کتابیں مراد ہوں، یا پچھلے پیغمبر بھی اور کتابیں بھی، یا ان کتابوں کے سارے اصلی عقیدے اور احکام بھی۔ یعنی مصدقہ کے تین معنی ہو سکتے ہیں: سچا کرنے والا، سچا کہنے والا، سچا کہلانے والا۔ ان تینوں معنی سے قرآن اور حضور مصدق ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سچا کرنے والا، سچا کہنے والا اور سچا کہلانے والا، یعنی قرآن اور صاحب قرآن پچھلی پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام و فرمانوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی سرکار اور قرآن تصدیق، تو توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کی تصدیق ہو گئی۔ ایک یہ کہ ان سب کتابوں میں آخری نبی اور آخری کتاب کے آنے کی خبر تھی، یعنی زبور میں بھی، توریت میں بھی، انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر، قرآن شریف آنے کی خبر موجود ہے۔ اس کے آنے سے وہ سب خبریں سچی ہو گئیں، اگر یہ نہ آتے تو جھوٹی ہو جاتی۔ میں کسی سے کہوں کہ کل بارش ہوگی، اگر ہو جائے تو میں سچا کہلاؤں گا ورنہ جھوٹا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں ہزارہا پیغمبر تشریف لائے اور بہت سی کتابیں اور صحیفے آئے، لیکن جن کا قرآن نے ذکر فرما دیا تو دنیا میں مشہور ہو گئے، باقی ایسے گم ہوئے کہ دنیا میں نام نہ رہا۔ یعنی جس کا قرآن نے ذکر کر دیا اس کا قیامت تک سارے جہاں میں چرچا ہو گیا، اور جس کا ذکر نہ کیا گیا وہ گم ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ توریت و انجیل کو ماننے والے صرف بنی اسرائیلی ہی تھے، اور قرآن پاک کے ماننے والے سارا جہاں۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی قرآن کو مانے گا وہ ان کتابوں کو ضرور مانے گا، تو گویا قرآن اور حضور نے تمام دنیا سے یہ کتابیں منوا لی اور وہ کام کر کے دکھائے جو نہ تو خودان کتابوں نے کیا اور نہ ان کے ماننے والے بنی اسرائیل سے ہو سکا۔ دیکھو، بطول کنواری مریم صدیق کو لوگوں نے تہمتیں لگائی، قرآن نے ان کو پاک دامن فرما کے سارے جہاں میں ان کی عصمت کے خطبے پڑھوا دیے۔ سارے بے ادب گستاخ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ حقیقت میں قرآن پاک کا ان ساری کتابوں پر بڑا بھاری احسان ہے، بلکہ جن پچھلی احکام کو منسوخ کیا گیا اس سے بھی ان کتابوں کی تصدیق ہوئی، کیونکہ ان کتابوں ہی نے خبر دی تھی کہ نبی آخر الزمان سخت احکام کو نرم فرمانے والا اور گندگیوں کو دور فرمانے والے ہیں۔ تو اگر یہ نسخ نہ ہوتا تو وہ خبر سچی نہ رہتی۔ گویا حضور اور قرآن تمہارے نبیوں اور کتابوں کے گواہ ہیں، مدعی گواہ کی تصدیق کرتا ہے، اسے جھٹلاتا نہیں، ورنہ اس کا مقدمہ ناکام ہے۔ تم بڑے بیوقوف ہو کہ اپنے گواہوں کو جھوٹا کہہ کر اپنا مقدمہ برباد ناکام کر رہے ہو۔ خیال رہے کہ مدعی گواہ کے سچے ہونے کا بھی قائل ہوتا ہے اور باخبر ہونے کا بھی، کہ ان دونوں کے بغیر گواہی درست نہیں۔ آج جو لوگ حضور کو سچا تو مانتے ہیں مگر عالم کل نہیں مانتے، وہ یعنی عالم کل نہیں مانتے ہیں، وہ اپنا قیامت والا مقدمہ کمزور کر رہے ہیں۔ حضور رب کے سامنے ہمارے ایمان و اعمال کے بھی گواہ ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، غرض کہ اہل کتاب نے حضور کو بے خبر مان کر اور ان بیوقوفوں کے حضور کو بے علم مان کر مقدمہ بگاڑ دیا۔ یعنی ایک مثال یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آ کر جو ہے یہ جتنے پہلے جو کتابیں آئے، پیغمبر آئے، ان سب کی تصدیق کر دی، یعنی گواہی دے دی۔ اب بھائی اب کورٹ میں آپ ایک کیس ڈالیں، اب وہاں پہ آپ کا ایک وٹنس ہے، گواہ جو آ کے گواہی دینے والا ہے، آ کے اس نے جج کے سامنے گواہی دی، لیکن آپ ہی اگر بولے کہ نہیں بھائی گواہ جھوٹا ہے تو تمہارا مقدمہ کون ہارے گا؟ تم ہار جاؤ گے نا۔ تو اسی طرح بولا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہ تو تمہارے گواہ ہیں، یعنی اس چیز کو سچا کرنے والے ہیں، ان کو تم اگر جھوٹا کہو گے تو اپنا مقدمہ تم ہار رہے ہو۔ تو اسی طرح جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا
آپ امی تھے معاذ اللہ معاذ اللہ، بولے آپ یہ تھے، آپ وہ تھے، جو فرماتے ہیں، جو بولتے لوگ، بولے تم آخرت میں اپنا مقدمہ ہار رہے ہو. ولا تکون اول کافر به، با کی ضمیر یا تو ما انزلتا کی طرف لوٹ رہی ہے یا معاکم کی طرف، یعنی تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، قرآن کا انکار کر کے خود اپنی کتابوں کا انکار نہ کرو، کیونکہ قرآن کریم کا انکار ان سب کا انکار ہے. اول کافرین کہ چند معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ تم قرآن سنتے ہی بے سوچے سمجھے بے دھڑک شروع ہی سے انکار نہ کرو وہ، بلکہ اپنی کتابوں کو دیکھو، پھر اس قرآن کریم اور ان پیغمبر کے حالات کو ان کے مطابق کرو اور ایمان لے آؤ. دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ تم سے پہلے جن مشرکین نے انکار کیا وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا. تمہارا انکار جان بوجھ کر ہے، لہٰذا تم اس قسم کا انکار اور کفر میں سب سے پہلے ہو. تیسرے یہ کہ اے مدینے کے اسرائیلیوں، اپنی جماعت میں سب سے پہلے تم ہی نے قرآن کریم سنا ہے، کیونکہ صاحب قرآن مدینے میں ہی تشریف لائے ہیں. اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تمہاری دیکھا دیکھی خیبر وغیرہ کے اسرائیل بھی انکار کر دیں گے اور تم ان کے لحاظ سے پہلے کافر بنو گے. چوتھا یہ کہ اے علماء بنی اسرائیل، تمہارے معتقدین متبعین تمہاری پیروی کرتے ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو وہ بھی انکار کریں گے، لہٰذا تم پہلے کافر نہ بنو. پانچویں یہ کہ تم اپنی آئندہ نسل کے لحاظ سے پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ اولاد اکثر اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوتی ہے. تو ان سارے معنی سے نکل سکتے. ایک یہ کہ بھئی اگر تم مدینے میں تم رہتے، قرآن مدینے میں آیا، سرکار مدینے میں آئے، تو تم اگر انکار کرو سب سے پہلے انکار کرنے والے کافر ہو گئے، اور آنے والی تمہاری اولاد ہو سکتا کافر ہو، کیونکہ جو باپ دادا جو ایمان رکھتے اولاد بھی وہ ایمان رکھتی. پھر ایک طرف اشارہ یہ ہے کہ بھئی تم جو ہے نا علماء ہو کر، کیونکہ تمہارے لوگ بھی تم کو فالو کریں گے، پھر تو اگر تم کافر ہوئے تو پھر وہ بھی کافر ہو گئے، تو تم سب سے پہلے کافر ہو گئے. تو یہ سارے معنی اس کے نکل سکتے ہیں. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یا تو یہاں آیات سے قرآنی آیات مراد ہیں یا توریت و انجیل کی آیتیں، کیونکہ وہ نظریہ، وہ نظر و نیاز، وہ رشوت کے لیے قرآن کریم کو چھوڑتے تھے. اس لیے فرمایا گیا کہ آیت قرآنی کے مقابلے میں دنیا کو نہ پوجو کہ تھوڑی سی قیمت ہے، یا چونکہ علماء یہود دنیاوی نفع کی وجہ سے توریت کی آیتیں بدل ڈالتے تھے، لہٰذا فرمایا کہ میری آیتوں اس معمولی قیمت پر نہ بیچ ڈالو. یعنی یہاں دو معنی بھی ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی تھی، کیونکہ اب وہ جو اپنے لوگوں میں جو ہے نا نظر لیا کرتے تھے، تحفے لیا کرتے تھے، دولت لیا کرتے تھے، وہ رک جائے گی، تو اس وجہ سے جو ہے نا نہ کرو کر کے اشارہ آیا. دوسری طرف توریت کی آیتیں بدل ڈالتے تھے لوگوں کے فائدے کے لیے، کیونکہ کچھ پیسہ دے تو بدل ڈالتے تھے، تو بولے اس کے لیے میری آیتوں کو مت بیچو جو توریت میں ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. خیال رہے کہ دنیا اور دینوی چیزیں کیسی بھی ہوں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہیں. ساری دنیا جنت کے ایک موتی کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر اس کے باوجود یہ سب فانی اور آخرت باقی. اس آیت میں دنیا کے دو عیب بیان کیے گئے. ایک اس کی سمن یعنی قیمت ہونا، دوسرے اس کا تھوڑا ہونا. یعنی دنیا میں یعنی جو بھی حاصل ہے اس کی قیمت تھوڑی ہے، اور وہ آخرت کی بنا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. قیمت وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ بذات خود فائدہ نہ دے، بلکہ اس سے فائدے مند چیزیں حاصل کی جائیں. جیسا روپیہ پیسہ نہ تو کھایا جا سکتا ہے نہ پہنے میں آ سکتا ہے، ہاں اس سے غذا اور لباس خریدی جا سکتی. اب بھائی تمہارے پاس سونا ہے، سونے کا سکہ ہے، تو اسی کو لے کے آپ رہ سکتے کیا؟ اس کو قطر کے کھا سکتے کیا بھوک لگی تو؟ ہاں، لیکن وہ پیسہ، وہ سونے کا سکہ آپ کو جو ہے نا غذا دلا سکتا، کپڑے دلا سکتا. اسی طرح دنیا بذات خود بالکل بے فائدے ہے، اس کے ذریعے آخرت حاصل کر سکتے ہیں. تو دنیا قیمت اور آخرت اصل مقصود ہے. بے وقوف اسرائیلیوں نے آیت الہیہ کے عوض دنیا کو لیا. یعنی اب دیکھو غور کرو، یہاں تو اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان تمام کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی اب آپ کا سکہ دے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ غذا اور کپڑے خرید رہے ہیں. تو اسی طرح دنیا جو ہے نا یہ قیمت ہے کس کی؟ آخرت کی. تو یہاں سے کچھ حاصل نہیں، اس لیے دیکھو جب جاتے نا سب چھوڑ کے جانا پڑتا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. ہاں لیکن اس سے جو کمائی کرو گے نا وہاں تم کو وہ مل جائے، اس کی قیمت وہاں. تو گویا اصل کے بدلے قیمت کو خرید لیا اسرائیل. یعنی یہ تو علماء تھے، علماء اسرائیل، یہ لوگ کیا کیے کہ یہ لوگ کیا کرے، توریت کی آیتیں ہمیں بدل کے یہ کر کے وہ کر کے جو نا وہ نظر و نیاز اور پیسے کے اوپر ان کی نظر تھی، تو اصل کو چھوڑ دیا نا، آخرت برباد کر لی، وہ نعمت کو خراب کر لی، اور جو نا دنیا جو چھوڑ کے جانا اس کے پیچھے پڑ گئے. ارے بیوقوفو، قیمت سے اصل چیز خریدو، قیمت سے اصل چیز خریدو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی تم مجھ ہی سے ڈرو نہ کہ لوگوں سے. پہلی آیت میں فرحبون فرمایا تھا، اور یہاں فتقون. اس کی چند وجوہیں ہیں. ایک یہ کہ پہلے عوام بنی اسرائیل سے خطاب تھا، یہاں ان کے علماء سے. اور رہبت سلوک کی ابتدائی منزل ہے، اور تقوی انتہائی. رہبت کیا ہے؟ سلوک کی انتہائی، یعنی پہلی ابتدائی ہے.
اور تقوی انتہائی۔ لہٰذا ابتدائی لوگوں کو ابتدائی چیز کا حکم دیا اور انتہائی علماء کو انتہائی درجے کا۔ تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ رہبت خطرناک چیز کے اندیشے سے ہوتی ہے اور تقوی اس کے یقین پر۔ کسی کو سانپ کا شبہ پڑ گیا، یہ رہبت ہے۔ دوسرے نے سانپ بالیقین دیکھ لیا اور وہ اس سے بھاگا، یہ تقوی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے ڈر ہونا، اور ایک دیکھ کے بھاگ جانا، یہ تقوی، یعنی یقیناً، یعنی وہ ہے، ختم، بات ختم۔ جہلا کو رب کی حقانیت کا یقین نہ تھا، اس لیے ان کو عذاب الہی کا صرف وہم تھا، اور ان کے علماء کو دنیا دونوں چیزوں کا یقین تھا۔ اب جو عالم دین ہوتے، جو پڑھے لکھے ہوتے، دونوں چیزوں کا ان کو معلوم رہتا، دونوں چیزوں کو معلوم رہتی۔ لہٰذا علماء کے لیے اتقون فرمایا گیا تفسیر کبیر میں۔ تیسرے یہ کہ رہبت بنی اسرائیل کا اپنا لفظ تھا، اسی لیے خدا پرستوں کو راہب کہتے تھے، اور تقوی اسلامی کلمے جو آدمی اپنا پرانا دین چھوڑ کر مسلمان ہوا، اس کو چاہیے کہ اس دین کے خاص الفاظ کو چھوڑ دے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا مسلمان ہو کر رب کو بھگوان مت کہو اور اپنے شرکیہ نام بھی بدل ڈالو۔ یعنی اب جو ہے بھائی اسرائیل میں جو ہے نا یہ لفظ تھا رہبت کر کے، اصل ان کا خاص لفظ تھا، اس لیے جو ان کے جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ لیکن ایمان میں، اسلام میں کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری کی طرف بات ہوتی ہے، راہب وغیرہ نہیں بولتے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ کو اللہ بولو، خدا بولو، یہ چیزیں ہم کو بھگوان بول کے نہیں بلانا ہے۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو اور میرے وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ۔ ایک تو اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، تو بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ دوسرے اس لیے کہ یہ کتاب و رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان سب کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل و شبہات والا اور ان اخلاق و اوصاف والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکے میں پیدا ہو کر مدینے میں رہنے والا، اس قسم کی تعلیم دینے والا، اچھے کام سکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، سچی بات بتانے والا، توحید کا سبق پڑھانے والا، کفر و ضلالت مٹانے والا، شمع ایمان جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن کریم لانے والا، مرجھائی ہوئی کلیوں کا کھلانے والا، ڈوبی کشتیاں ترانے والا، چھوٹی نبیذیں چلانے والا، روتوں کو ہنسانے والا، جلتوں کو بجھانے والا، رازداروں کو کنت کنزن مخفین کا راز سمجھانے والا، بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم سنا کر اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی میں گزار کر غیروں کو تخت و تاج دلانے والا، فرش پردہ کر عرش پر حکومت کرنے والا، فرش پر رہ کر عرش پر حکومت کرنے والا، صحرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہاں کو دیکھنے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والا ہے۔ ان کے آنے کا سارے پیغمبروں کو انتظار تھا۔ خلیل ان کی دعائیں مانگ کر گئے۔ حضرت مسیح گویا یہ کہ بشارت دے گئے کہ میں اس صبح کے تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کے آنے کی خبر دیتا ہے، اور خبر دے کر آفتاب ہی کے دامن نور میں چھپ جاتا ہے۔ حضرت مسیح یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسمے کھولنے والے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں ان کا جو تسمہ ہوتا ہے نا، جو بیلٹ، بولے وہ کھولنے والا کا بھی کام مجھے مل گیا، اس کے بھی میں قابل نہیں ہوں۔ دیکھو انجیل برنابس فیض 97 میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے کہ بولے میں ایک ایسا ستارہ ہوں جو آفتاب یعنی سورج نکلنے کا اشارہ دیتا ہوں، سورج نکل گیا تو تارے نظر آتے، کیا چھپ جاتے۔ اور دوسری بات کیا بولے کہ اس آخری نبی زماں کے اگر تسمہ کھولنے والے کا بھی جو نا میں قابل نہیں ہوں، اس کام کے میں قابل نہیں ہوں۔ اتنی بڑی ان کی عظمت ہے۔ اس نبی کے آنے سے سارے پیغمبر سچے ہو گئے، تم بھی ان کے انکار سے حیا کرو اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور اپنے پہلوں کے بیڑا غرق نہ کرو۔ اگلوں پر پچھلوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور عالم بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے، اور تھوڑے پیسوں اور آمدنی کے لالچ سے اپنا اصل ایمان فروخت نہ کرو۔ سامان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سامان خریدو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ خیال رہے کہ حضور اور قرآن نے گزشتہ نبیوں ہی کی تصدیق نہ کی بلکہ ان کتابوں، ان کے عقائد، ان کی ملت کے اولیاء اللہ، ان کے شہریوں کی عظمت کی بھی تصدیق فرما دی۔ اس لیے یہاں ارشاد ہوا مصدقا لما معکم، یعنی وہ تمہارے سارے سچے معتقدات کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بیت المقدس کی حرمت میں فرمایا ادخل الباب سجدا۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو خوبصورت اور خونسریات کے اولیاء اللہ ہیں، ان کا پورا واقعہ بلکہ ان کے کتے کو احترام کے ساتھ بیان کیا۔ آصف بن برقیہ یہودیت کے ولی اللہ ہیں،
ان کی کرامات کا ذکر کیا، تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم فرما دی، یہ ان سب پر احسان عظیم ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم جاہل گمراہ سے بدتر ہے، کیونکہ جاہل اس کے، یعنی ایک یہ کہ عالم گمراہ جاہل گمراہ سے بدتر ہے، جو عالم گمراہ ہوتا وہ جاہل سے بدتر ہے۔ دوسرا یہ کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، مگر اس میں مسلمانوں کو بھی چند فرقے داخل ہیں۔ پہلا فرقہ وہ علماء جو نفسانی خواہش کے لیے حکام سے ملے اور ان کے ناجائز افعال کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تعویلیں کریں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہاں کیا کدھر اشارہ ہو رہا، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کے فائدے کی چیزوں کے لیے توڑ مڑوڑ کے قرآن کے معنی بیان کر کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بولے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرا فرقہ وہ واعظین و مدرسین جو اپنے عوام کا میلان خاطر دیکھ کر مسائل بیان کریں اور ضروری احکام کو اس لیے چھپانے کہ اس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑے گا۔ اگر کوئی حق بات آپ کو کہنے سے کوئی آپ کو جو ہے نا آپ کی آمدنی گٹ رہی یا کوئی جو ہے نا اس سے دور ہو رہا مثال کے طور پر، اور اس خوف سے آپ اگر حق بات چھپا دے رہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا فرقہ وہ علماء جو غلطی کر کے اپنی آبرو کے خیال سے توبہ نہ کریں، جیسا علماء دیوبند، ان کی بدنصیبیوں کو اپنے کفر کا یقین ہو چکا مگر آر کے مقابلے میں نار قبول کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ تمام علماء جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ غلطی ہوئی لیکن پھر بھی توبہ نہیں کی، کیوں؟ نام کی خاطر۔ چوتھا فرقہ وہ قاضی اور مفتی جو کہ رقم لے کر حکم شرعی بدل دیتے ہیں، جیسے آج کل، یعنی ایک مثال یہ دی جا رہی ہے کہ بھئی یعنی رقم لے کے جو ہے نا حکام بدل دیتے، بولے ہاں ایسا ہو سکتا، بولے فلانی جگہ بولے ایسا ہو گیا، ایسا جو ہے نا ہم جو ہے نا طلاق لے لیے، بولے ایسا ہے، بولے یہ کچھ رکھو آپ، بولے فتویٰ دے دو کہ ہم نکاح واپس کر سکتے، شامل کر لے سکتے، بولے ٹھیک ہے رقم لے کے آپ بولیں گے، تو وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پانچواں فرقہ وہ حکام جو کہ ظالم سے رشوت لے کر انصاف نہیں کرتے، یعنی ایسے قاضی جو رشوت لے کے انصاف نہیں کرتے۔ چھٹا فرقہ وہ مدرسین و مبلغین جو محض دنیا کے لیے یہ کام کریں، یعنی جہاں دنیاوی فائدے کی امید ہو صرف وہاں تبلیغ کریں، اور جس شخص سے دنیاوی نفع ہو صرف اس کو علم دین سکھائیں۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ تقوی لے کر علم دین پڑھانا، یعنی تنخواہ لے کر علم دین پڑھانا، اجرت لے کر اور دم کرنا، قرآن پاک چھاپ کر فروغ کرنا اس آیت سے خارج ہے، یعنی یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ جیسا کہ بھائی کوئی امام اگر سیلری لے رہے، کوئی مؤذن اگر سیلری لے رہے، کوئی قرآن ختم کر کے جو ہے نا کچھ اس کا ہدیہ لے رہے، کوئی قرآن پرنٹ کر کے بیچ رہے کچھ اماؤنٹ میں، وہ سب اس میں شامل نہیں ہے، ایمان یعنی بیچنے میں شامل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ بیچنے کے یہ معنی ہیں کہ پیسہ لے کر شرعی احکام بدل دیے جائیں۔ پریس والا در حقیقت کاغذ اور لکھائی و چھپائی کی قیمت لے رہا ہے، اسی طرح دم کرنے والا بھی ایک طرح کے علاج کی اجرت لے رہا ہے، کیونکہ اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک سانپ کاٹے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی اور اس پر 30 بکریاں اجرت لیں، خود بھی کھائیں، اور ان میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح قرآن پڑھانے والا قرآن پاک کو فروخت نہیں کرتا بلکہ اپنا وقت گھر گھیرنے اور اپنا کاروبار چھوڑنے اور بچوں کی نگرانی کرنے وغیرہ کی اجرت لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت پر تنخواہ لی، حالانکہ خلافت دینی کام تھا، تو یہ سب اس میں شامل نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ سمجھیں گے کہ قرآن کوئی پڑھ کے جو ہے نا کچھ اجرت لے رہا ہے اس کی تو جو ہے نا اس میں شامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسئلے بدل دینا، شرعی احکام بدل دینا، وہ جو ہے نا بیچنے میں ہے، کیونکہ جو امام ہے اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے نا، حافظ ہے اس کو بھی تو اپنا گھر چلانا ہے، تو اگر وہ ہدیہ نہیں لیں گے، امام صاحب اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے؟ پھر تو سب ویران ہو جائیں گے نا۔ خالص عبادت و حرام کاموں پر اجرت لینا منع ہے، جیسے نماز، روزہ اور تلاوت قرآن کے یہ خالص عبادتیں ہیں، اور گانا بجانا وغیرہ کے یہ حرام ہیں، اس لیے کہ اس کی حدیث میں ممانعت آئی۔ لیکن علماء مترقین نے امامت اور اذان وغیرہ کی اجرت جائز رکھی، کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہو تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ نہایت عمدہ فائدہ بیان فرمایا گیا، یہ کہ جائز کام پر اجرت لینی جائز ہے، اسی طرح جس فرض یا واجب میں جائز کام مل جائے اس پر بھی اجرت لینی جائز ہے، اور یہ اجرت اس جائز کی ہوگی نہ کہ واجب و فرض کی۔ لہٰذا امامت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ادائے نماز جو کہ فرض، اور ایک خاص جگہ اور وقت کی پابندی، یعنی فلاں وقت حاضری دینا، یہ جائز فعل ہے۔ تنخواہ اس کی پابندی کی ہے نہ کہ نماز کی۔ اب امام صاحب آ رہے 5 وقت نماز پڑھا رہے تو انہوں بھی تو نماز پڑھ لینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ نماز پڑھنے کے پیسے لے رہے، نہیں، نماز پڑھنا تو ان پہ فرض ہو گیا،
لیکن برابر ٹائم پہ آنا، مسجد میں امامت کرنا، سب کو نماز پڑھانا، تو وہ پابندی، وہ آنے جانے، اس کے لیے جو ہے نا وہ اجرت لے رہے ہیں۔ پانچواں فائدہ، کسی بزرگ کے معتقدین اسے حد سے بڑھا دیے، خدا سے ملا دے، تو ان کے جواب میں اس بزرگ کی توہین نہ کرو بلکہ ان کو روکو۔ دیکھو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو رب کا بیٹا اور بیوی کہا، قرآن نے ان کی تردید کی، مگر ان دونوں بزرگوں کی عزت و تکریم کی، جیسے کہ مصدقم سے معلوم ہوا۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بد مذہبیوں کی تردید کے لیے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، روافظ کی تردید میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہانیت کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ چھٹا فائدہ، حضور آخری نبی ہیں، کیونکہ حضور صرف مصدق ہیں، کسی نبی کے مبشر نہیں۔ خیال رہے کہ بشارت اگر نذیر کے ساتھ جمع ہو کر آئے تو اس کے معنی ہے رب کی رحمت کی خوشخبری، جیسے بشیر و نذیر، اس معنی سے ہمارے رسول بشیر، اور اگر تصدیق کے ساتھ جمع ہو تو معنی میں کسی آئندہ نبی کی خوشخبری، اس معنی سے حضور ہرگز بشیر نہیں، اس لیے یہاں صرف مصدق ارشاد ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.